بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سلام، دوسرا سبق ہے ہمارا۔ اور سلام کے معنی کیا ہیں؟ سلام کے معنی ہے سلامتی بھیجنا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افشو سلام بینکم، یعنی آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو بات چیت سے پہلے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اور دوسرا مسلمان جو ہے وہ پہلے مسلمان سے کہتا ہے وعلیکم السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ اب اس میں سلام جو ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو شاعر ہیں ماہر القادری، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے۔ اور قرآن میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یعنی یہ وہ کام ہے جو صرف فرشتے اور مسلمان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی نبی پر درود نہیں بھیجا سوائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اس لیے ہمیں، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین جو نمونہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں کس کو مثال بنانا چاہیے، اپنے لیے کس کو نمونہ بنانا چاہیے؟ جو اپنی ذات میں مکمل ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو کوئی بھی ذات مکمل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیں ہم اس کا شروع کرتے ہیں کہ شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں سلام پیش کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے، میں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ آپ بک کھول لیجئے۔ سب سے پہلا شعر دیکھیں، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی۔ سلام اس پر یعنی درود و سلام اس ذات پر، بے قص کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بے قصوں کی یعنی بے یار و مددگار لوگوں کی۔ دستگیری کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، یعنی اس ذات پر سلام جس نے بے یار و مددگار لوگوں کی مدد فرمائی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، یعنی اس پر درود و سلام۔ آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہر چیز ان کے اختیار میں تھی، وہ جو چیز چاہتے لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے فقیری کو اختیار کیا۔ انہوں نے دنیا میں فقیری کو اختیار کیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر چاہیے۔ سلام، اگلا شعر دیکھیں، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے۔ اسرار کس کو کہتے ہیں؟ راز کو۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، یعنی کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اخلاق سب سے اچھی چیز ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے جو دشمن تھے وہ بھی ان کے دوست بن گئے۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اب اس میں جو ذکر ہے کہ مکہ میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت تکلیفیں دیں، تو انہوں نے سوچا کہ کسی اور جگہ جا کر بھی اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، ایک علاقے کا نام ہے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے جب توحید کا بارے میں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی بجائے اوباش لڑکوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے نعوذ باللہ، اور اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ اور اس وقت حضرت جبرائیل امین آئے
اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو یہ طائف کا جو پہاڑ ہے ان لوگوں پر گرا دیا جائے، تو اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے بہت مسلمان جو ہیں وہ پیدا ہو جائے، تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ سلام اس پر کہ جس سے زخم کھا کر پھول برسائے۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات کوئی کر دے تو ہم کہتے ہیں جب تک ہم اسے بدلہ نہ لے لیں، تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر ہمیں کوئی دکھ بھی پہنچاتا ہے تو ہم نے اس کو دعا دینی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو بھی۔ پھر اگلا مصرع دیکھیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ خون کے پیاسوں قبا کہتے ہیں، آپ نے عربوں کا لباس دیکھا ہوگا، چوغے کی طرح کا لباس ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، آپ کو پتہ ہے مکہ والے جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ سورۃ الانفال میں ذکر ہے کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں قید کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی وطن سے نکال دیا جائے مکہ سے، کچھ نے کہا ان کو قتل کرنا چاہیے، اور قتل پر جو ہے نعوذ باللہ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہونا چاہیے، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان جو ہے وہ آئے گا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، اور اس طرح سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ چال چلی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے، لوگوں کی تدبیریں جو ہیں یا جو چالیں ہوتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پھر بھی ان کو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعائیں نہیں دی۔ سلام اس پر، اب اگلا دیکھیں مصرع، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اب اتنے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ جو ہیں، ابو لہب آپ کو پتہ ہے حضور پاک کا چچا تھا، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کرنے جاتے وہ وہیں پہنچ جاتا اور لوگوں سے کہتا دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، یہ صحیح نہیں کہہ رہا، اس کی بات پہ دھیان نہ دینا، اور لوگ جو ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ لہب نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرتے تھے ان کی باتوں پر، کیونکہ ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جاہل ہیں، یہ نہ سمجھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگلا مصرع دیکھیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں بار سلام، کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا تھا کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اگر آپ کہیں تو اس کو سونے کا بنا دیا جائے، پھر آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ کو چاہیے ہوگا ہم دے دیں گے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو اختیار کیا۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ بوریا کس کو کہتے ہیں؟ بستر کو، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے بوریا کا جو بستر ہے اس پر سو جایا کرتے تھے، عاجزی تھی ان میں، غرور نہیں تھا۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے نا، صادق اور امین لقب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سچ بولنے والے، ہمیشہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ 40 سال وہ مکہ میں رہے اور انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اس بات کا کافروں کو بھی پتہ تھا، لیکن صرف اور صرف وجہ کیا تھی کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بھی دکھ اٹھاتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اس چیز کو کیوں نہیں سنتے۔ سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک فاقہ رہتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں بنتا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی بھی سائل آ جاتا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے لیکن ان کو کھلاتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتے تھے کہ یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دینا، میری امت کو بخش دینا، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ فرش خاک کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو، اور جاڑا سردی۔ آپ نے حمد میں بھی یہ لفظ پڑھا تھا جس میں جسم کپ کپ آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیری کو اختیار کیا اور وہ زمین پر سو جاتے تھے سردی میں بھی،
کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، یعنی اس نبی پر سلام، درود و سلام ہزاروں کروڑوں بار، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے، نباتات کے لیے، ہر چیز کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، یعنی اس ذات پر سلام جن کی ذات آدمیت، انسانیت کے لیے فخر ہے، غرور ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فخر بن کر آئے ہیں۔ درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، یعنی اس ہستی پر درود و سلام جس کا تذکرہ یعنی ذکر کیا گیا ہے، پہلی کتابوں میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے، ہر کتاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، اور اس ذات پر سلام کہ جس کا نام ہم ہر نماز میں لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو اس ذات پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں بار درود و سلام۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سلام، درود پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ایک بار درود بھیجتا ہے مجھ پر تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم اگر درود پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر صبح و شام 70,000 فرشتے آتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ کام کریں گے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے گا مجھ پر وہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو درود و سلام مجھ پر سب سے زیادہ پڑھے گا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ جس دن قیامت کے دن ہر نفس جو ہے وہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، انہی کی شفاعت ہمارے کام آئے گی، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک بار، دیکھیے کم از کم ایک بار اگر درود پڑھ لیتے ہیں، اور صبح و شام پیارے نبی نے فرمایا کہ صبح کے ٹائم جو 10 بار درود شریف پڑھتا ہے، شام کے ٹائم جو 10 بار درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ یہ بہت آسانیاں ہیں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور اس سے سکون کتنا ملتا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ کو نظم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں اس کی الفاظ معنی مشق کی طرف۔ الفاظ معنی دیکھیں اس کے، سب سے پہلے کالم میں دیکھیں، پہلا لفظ ہے بے کس، اس کی معنی ہے بے یار و مددگار۔ دوسرا ہے قبا، معنی ہے چوغے کی طرح کا لباس۔ تیسرا لفظ ہے بوریا، اس کا مطلب ہے چٹائی۔ اس کے بعد ہے فرش خاک، اس کے معنی ہے زمین۔ پھر ہے فخر آدمیت، اور اس کے معنی ہے انسانیت کا فخر۔ اس کے بعد اگلے کالم میں آ جائیں، پہلا لفظ ہے دستگیری، مدد۔ اس کے بعد ہے اسرار، پوشیدہ باتیں۔ پھر ہے دکھ اٹھانا، تکلیف اٹھانا۔ جاڑا، اس کا مطلب ہے سردی کا موسم۔ پھر اس کے بعد ہے تذکرہ یعنی ذکر۔ اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 2 پر، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سلام کسے کہتے ہیں؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی بھیجنا، اور اس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا گیا ہے۔ یہ اس کا جواب ہوگا۔ بے ہے فخر آدمیت کسے کہتے ہیں؟ فخر آدمیت سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ دوسرا سوال ہو گیا، اس کا جواب ہے۔ تیسرا ہے سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا جواب ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو جو خود تو بھوکے رہتے تھے مگر کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے سلام کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھیں۔
جی، تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ لوگ شروع کریں گے. سب سے پہلے لکھیں گے کہ شاعر جو ہیں ماہر القادری اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھیج رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں بار درود و سلام، جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں اور غریبوں کا ساتھ دیا. ان کے پاس مدینہ منورہ کی ریاست کی حکمرانی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے غریبوں جیسی زندگی گزاری. درود و سلام اس ہستی پر جس نے بتایا کہ محبت سے ہر کام ہو سکتا ہے. پھر طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں نے پتھر برسائے، لیکن اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کی خوراک فقیروں کو دے دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور خود زمین پر سو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک نمازوں میں مسلمان لیتے رہیں گے. یہ ہوگا اس کا خلاصہ، یہ آپ لکھ لیجئے گا. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی واقعہ، تو ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور لکھ لیجئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے حسن اخلاق کا بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نفرت نہیں کی. آپ ہمیشہ سب سے پیار و محبت سے پیش آیا کرتے تھے. آپ کی سیرت طیبہ کی ایک اہم مثال فتح مکہ ہے. اعلان نبوت کے بعد کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا شروع کر دیے. مکہ کے کافروں نے اسلام لانے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ میں فتح دی اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے سب مشرکین کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، جو تاریخی انسانیت میں اپنی مثال آپ ہے. دشمنوں کو اتنی تعداد میں معاف کرنا صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا ہی کام ہے، اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا. آپ اس کے علاوہ بھی جو ہے واقعہ لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو. اس کے بعد آ جائیں اگلے صفحے پہ. سوال نمبر لغت کی مدد سے دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں. تو اعراب ہم ابھی نہیں لگائیں گے، جب انشاءاللہ اسکول کھلیں گے پھر میں آپ کو لگوا دوں گی. اس کے بعد سوال نمبر 5 دیکھیں. دی گئی عبارت کو درست تلفظ روانی سے پڑھیں. اس عبارت کو جو ہے وہ 2-3 دفعہ آپ پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد آ جائیں قواعد سیکھیں. تو اس میں ہے سوال نمبر 6 ہے درجہ ذیل الفاظ کے مترادف اپنی کاپی میں لکھیں. تو مترادف لفظ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ مہربان ہے. مہربان کا مطلب ہوتا ہے شفیق یا ہمدرد. نمبر 2 ہے مشکل، اس کا مطلب ہے دشوار یا کٹھن. تیسرا ہے طاقت. طاقت کا مطلب ملتا جلتا جو مترادف ہے وہ ہے قوت. پھر اس کے بعد لفظ ہے دکھ، اس کا مطلب ہے غم. اور اس کے بعد ہے تاریکی، اور اس کا مطلب ہے اندھیرا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں سوال نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں، لیکن آپ اس کو تشریح کی بجائے نثر کیجیے گا. اور نثر میں نے آپ کو بتا دیا تھا جو ہے حمد میں بھی کہ محاورہ لفظ مطلب مصرع کو لکھنا ہوتا ہے. جیسے سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. اب اس کی نثر کیسے کریں گے آپ؟ اس ہستی پر سلام، ہستی جو ہے وہ بریکٹ میں کر لیجیے گا. اس پر سلام جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. تو اسی طرح سے جو 3 مصرے ہیں ان کے آپ نے کرنے ہیں، منثر کرنی ہے، اور یہ کاپی میں کام کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی تصویر بنا کے مجھے سینڈ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.